تو امریکہ تو کبھی نہیں چاہے گا کہ مذاکرات ہو. وہ تو کہتا ہے کہ کسی طرح یہ لوگ پاکستان جو ہے اس کو ہم نیچے سے نیچے لے جائیں اور اس کی جو ہے نیوکلیر پاور ہم اپنے اس پر قبضہ کر لیں. یہ ہے امریکہ کا آئیڈیا. لیکن یہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو, اس وقت کامیاب ہو سکتا ہے اگر ہم ڈرون حملے بند کرنے کے آپ کے پاس کوئی حل ہے؟ کس طرح وہ بند کریں؟ دیکھو نا جی, ہم نے تو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے نا. ڈرون حملے مطلب قرضے نہیں چاہیے, قرضے ختم ہو گئے, دے دیے. اور اس کے بعد یہ بھی کہہ دیا کہ آئندہ اگر کوئی ڈرون حملہ ہوا تو ہم دیکھیں گے, پھر ہمارے پاس بھی میزائل پڑے ہیں, ہم اس جگہ ماریں گے جہاں آپ کے فورسز پڑے ہوئے ہیں. ایک آدمی مرا تو ہم 10 آدمی آپ کے ماریں گے. تو نیچرلی اس کو پتا ہے کہ کیا کہ وہ نیوکلیر بم پھینکے گا. ہمارے پاس بھی نیوکلیر بم ہے. تو یہ تو کبھی سوچ ہی نہیں سکتا. صرف یہ ہے کہ لوگ ہمارے بڑے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کرو وہ کرو, مذاکرات کرو. مذاکرات سے آپ کو کیا, کس کے ساتھ مذاکرات؟ جب بھی مذاکرات کرو. آپ کا اور عمران خان کا سوچ وہ دونوں بالکل سیم ہیں. کہاں سے سیم ہے؟ سیم ہے. وہ اس نے بھی دھرنا کیا ہوا ہے. دھرنے سے کیا بات؟ دھرنے سے آپ بنے. دیکھو ایک انگریزی کا مقولہ ہے, بیگرز کیناٹ بی چوزیئر. بیگر جو ہے وہ چوز نہیں کرتا. ایک جو فقیر ہے اس کا چوائس ختم ہے. وہ ایک ہاتھ میں تو 500 ملین ان کو پیسہ ملا ہوا ہے جو افغانستان یہ کے پی کے اندر ایجوکیشن کے اوپر خرچ کر رہا ہے, اور دوسرا کہتا ہے کہ میں دھرنا دے رہا ہوں. یہ کون سی زبان بول رہا ہے؟ 2 زبانیں ہیں نا. یا تو اس کے منہ پر مارتا 400-500 بلین اس کے امریکہ کے منہ پر کہ خبردار آئندہ ہمارے اوپر. ڈاکٹر صاحب یہ بیدار پاکستان کے حوالے سے, اس فارمولے کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ کے نون کے گورنمنٹ سے آپ کی بات ہوئی ہے کہ وہ اس کو لے؟ اور وہاں پر اب کافی پیش رفت ہو رہی ہے. اور ریسنٹلی آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ ایک کارٹون تھا کسی اخبار کے اندر کہ ہمارے نواز شریف اب اسلامی بانڈ فروخت کرنا چاہتا ہے. تو اس کو دکھایا گیا ہے کہ وہ ڈوب رہا ہے نواز شریف, اور اس کو کہا گیا ڈوب کے کو تنکے کا سہارا. کسی نے وہاں پر یہ پہنچا دی ہے بات کہ اسلامی بانڈ آپ فروخت کریں جو کہ ڈیٹ بھی نہیں ہوگا, اور آپ اس مصیبت ہر مصیبت سے نکل سکتے ہیں آپ. دیکھو نا, مہنگائی ہم نے ختم کر دی, ہر آدمی کو جاب مل گئی, انڈسٹری آپ کی بوم کرنی شروع کی. جب آپ نے یہ انڈسٹری کھول دی, ٹیکس ختم کر دیا, تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہی چیز ہے نا کہ پیسہ گورنمنٹ کے پاس ہو. جب گورنمنٹ کے پاس پیسہ ہو گیا, پرنٹنگ بند ہو گئی, باہر سے ایکسپورٹ ہو رہی ہے لیکن وہ پرائیویٹ سیکٹر کر رہا ہے. تو ہمارے پاس 5 کنٹریز ہیں جو کہ لینڈ لاک ہیں, ان کے پاس کوئی سی پورٹ نہیں ہے. اس میں افغانستان بھی ہے, اور وہ ساری کی ساری پاکستان کے تھرو ایکسپورٹ ہوتی ہے ان کی. تو جب یہ چیز ہوگی تو پاکستان تو ہب بن جائے گا بزنس کا. باہر سے ایرو کرافٹ آ کے کھڑے ہوں گے, ہر چیز کھڑی ہوگی یہاں پر پاکستان کے اندر, اور یہاں سے آگے جائے گی. اور پیٹرول اور گیس ان چیزوں کی قیمتیں جو ہے وہ کنٹرول ہو جائے گی. دیکھو نا جی, اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر کو دے دے یہ چیز, اور پاکستان گورنمنٹ کہے کہ جی ٹھیک ہے ہم آپ کے پارٹنر بھی بن سکتے ہیں اگر چاہتے ہیں, آپ امپورٹ کرو, آپ کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے, آپ کے اوپر کوئی ڈیوٹی نہیں ہے. تو جب ٹیکس اور ڈیوٹی ختم کر دیں, پیٹرول تو 30-33 روپے لیٹر پہ آ گیا, آٹومیٹکلی آ جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جب پیٹرول اور بجلی, اور بجلی ہم نے کہا ایران سے ہم فوراً بجلی لے سکتے ہیں کہ $10 بلین اس کو ایران کو دکھاؤ, اور وہ بجلی فوراً آپ کی جیب میں آ گئی. اسی وقت آپ کی ساری بجلی جو ہے ہر جگہ پہنچ سکتی ہے. اور اس کے بعد پھر آپ کے پاس ذرائع ہے, نیوکلیر پاور ہے, اس کو آپ امپروو کریں. تو یہ تو فوراً علاج ہے نا. یہ جو رات کو بجلی نہیں ہوتی, اس کا جو ہے اس کا تو فوراً علاج ہے کہ آپ ایران سے بجلی لے سکتے ہیں. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر کوئی 2 شک نہیں ہے, پیسہ ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب, یہ اگر گورنمنٹ آپ کا یہ فارمولا وہ امپلیمنٹ کر دے تو اس کی مطلب آپ کیا سپورٹ کریں گے اس کو, مطلب اس کی چلانے کے لیے دیکھو جی, پتہ کہ بیدار پاکستان کیا چیز ہے, کس طرح چلائیں گے, چلانے کا دیکھ رہی اس میں سسٹم پورا جو ہے وہ نیا سسٹم آ جائے گا. پھر کیا نیا تو سسٹم نہیں, ہم نے کہا اپنا پرانا سسٹم اگر رکھنا چاہو تو رکھو, ہم اس کو نہیں چھیڑ رہے. ہم نے کہا صرف یہ بانڈ فلوٹ کر دو. جو بانڈ آپ فلوٹ کر رہے ہیں اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. جو فائدہ آپ کو پتہ ہے یہ آج تک کبھی نہیں ہے, ادھار ہی ادھار چڑھ رہا ہے. یہ بانڈ فلوٹ کر کے دیکھو, وہ بھی اپنے بھی کرتے رہو, دیکھو کون خریدتا ہے اس کے بانڈ, وہ خریدیں گے, یہ خریدیں گے. بانڈ آپ نے فلوٹ کرنے ہیں. جب بھی آپ بانڈ فلوٹ کریں گے سارے لوگ بھاگے آئیں گے بانڈ خریدیں گے. سے ڈاکٹر صاحب ہے لائن پہ, ڈاکٹر عارف صاحب. جی جی, ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ کوشچن جو میں نے دیا جی جی جی, ڈاکٹر صاحب سے, ڈاکٹر نیاز صاحب سے کیا سوال کرنا ہے آپ نے؟ کوشچن ہے کہ میں نے ان کو یہ بتایا ہے کہ انہوں نے جس طرح پلان کیا ہوا ہے جی کہ جو پیسے یا جو فائنینشیل ہیلپ یہ طالبان کی جو کمانڈر ہیں ملا عمر ان کے ساتھ کریں گے, جی, اینڈ
اکارڈنگلی دے ول ڈسٹریبیوٹ وہاں پہ جو ترقیاتی کام ہوں گے اور افغانستان سے دہشت گردی ختم ہو جائے گی. جی لیکن اس بات کا کیا مطلب آپ کے پاس چیک ہے کہ وہ وہاں پہ جو چونکہ جہادی گروپس ایک تو نہیں ہے، جو ملا عمر صاحب ہیں وہ طالبان کو صرف ریپرزینٹ کر رہے ہیں، جی لیکن وہاں پہ تو مختلف قسم کی جہادی گروپس ہیں. اب وہاں پہ اگر جب امریکن فورسز جاتی ہیں اور فائنینشیل سپورٹ ساری ان کو ہوتی ہے جی تو وہ ان کی ڈسٹریبیوشن جو ہے اس کے حساب سے پھر جب اگر ان کے آپس میں لڑائیاں شروع ہو جائے تو اس کے لیے کیا چیک ہے؟ ڈو یو ہیو کنٹرول اوور دیم کہ اگر آپ ان کو فائنینشیل سپورٹ کرتے ہیں، دہشت گردی ختم ہوتی ہے اور امریکن فورسز وڈرا ہوتی ہیں تو انٹرنلی جو جہادی گروپس ہیں وہاں پہ. جی انٹرنل آپ کی میں سمجھ آ گئی. یہ جہادی گروپ کیسے بنے؟ یہ سب غریب آدمی ہیں. جب ہارے کو ملازمت مل گئی، ڈاکٹر صاحب آپ کو جواب دے ان کی آپس میں جو ہے مطلب کہ آپ کے پاس کیا چیک ہے؟ ڈو یو ہیو کنٹرول اوور دیم اور ناٹ؟ چیک جو ہے نا، مین چیک جو ہے ان کی معاشیت کو اسٹرانگ کرنا ہے. وہ فوراً اسٹرانگ ہو گئی، ہارے کو ملازمتیں دے دی. جیسے کہ میں نے ابھی بیدار پاکستان کا، وہاں کتنی آبادی ہے افغانستان ان کی بات ٹھیک ہے کہ اگر امریکن چلے جائے، امریکن فورسز سے وہ چلے جائے تو وہاں تو ایک جہادی تنظیم نہیں ہے، وہاں تو بہت سی جہادی تنظیم. دیکھو جی وہ کس طرح چلائیں گے؟ اگر وہاں پر آپ انڈسٹری لگ گئی آپ کی، جہادی تنظیم خود بخود اپنی موت مر جائے گی. اگر ہارے کو جہادی کون ہے؟ غریب آدمی ہے، وہ امیر آدمی تو نہیں ہے، ملینئر تو نہیں ہے. جہادی کو پیسہ مل رہا ہے باہر سے. اب جب پیسہ گورنمنٹ آف افغانستان زیادہ دے گی ان کو تو کون جہادی؟ وہاں جہادی رہے گا ہی کوئی نہیں ہے. جہادی تب تک ہے جب تک غربت ہے. پیسہ کے لیے، اور پیسہ ہاں پیسہ ان کو اتنا مل رہا ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہر چیز ان کو مل رہی ہے، ہر چیز ان کو آسانی سے مل رہی ہے. تو اگر پھر اپنی جان کو ان کو قربان کرتا؟ کوئی نہیں قربان کرتا. یہ صرف اس وقت تک جہادی ہیں جب تک غربت ہے. غربت افغانستان میں کتنی زبردست غربت ہے. وہاں غربت ختم ہو گئی، جہاد ختم ہو گیا. جہاد تبھی آتا ہے کہ جب امریکہ وہ چاہتی ہے امریکہ کو نکلے. امریکہ نکل رہا ہے، امریکہ ان کو خوشحال کر کے نکل رہا ہے کہ وہاں انڈسٹری لگا رہا ہے. اور انڈسٹری 1 سال کے اندر ایسی انڈسٹری لگا دیں گے. اور پھر پاکستان کی جو ہم نے ریولوشن ایکسپورٹ کی ہے، وہاں ہر ایک آدمی کو جو جیسے پاکستان میں ہو رہا ہے اسی طرح ہر آدمی کو وہاں نوکری بھی ملے گی، پیسہ بھی ملے گا، سب کچھ ملے گا. پھر جہادی کہاں گئی؟ جہاد اس وقت تک ہے جب تک آپ غربت ہے اور باہر کی جو CIA ہے اور دوسرے ہیں وہ راہ جو ہے ان کو پیسہ دے رہا ہے کہ لڑو. اب جب ان کے پاس لڑنے کی کوئی جواز ہی نہیں رہا، کھانے کو پیسہ ہے، سب کچھ ہے، خوشحال. لیکن باہر کی ایجنسی اگر پھر بھی وہ اپنی آپ کر نہیں سکتے، مقابلہ نہیں کر سکتے نا. وہ ڈاکٹر صاحب ایک بریک لیتے ہیں. دمیل ازوقتن کو رازو بیاستو سرا بیا میں لگے گو. یہ قدر مدکتن کو یو ځل بیا هرکلی ویما تاسو ګورئ بیدار پاکستان د خیبر نیوز دبۍ سټوډیو نه ژوندۍ خپرونه. تاسو که موږ ته پروګرام کې د شرکت دپاره ټلیفون کوئ زموږ نمبر دی 0097165303822. په دې باندې ټلیفون کول وکئ او بیدار پاکستان حوالې سره که تاسو د ډاکټر نیاز احمد خان صاحب نه سوال کول غواړئ نو تاسو سوال کولی شئ. اچھا ڈاکٹر صاحب بات چل رہی تھی امریکن آرمی انہوں نے انخلا شروع کر دیا. ہاں اچھا ایک سوال ہے ڈاکٹر صاحب، اگر یہ ان کا انخلا شروع ہو جائے یہ تو کیا کریں گے ہم؟ افغانستان یا پاکستان کو چھوڑیں گے؟ چلو آپ لوگوں نے یہ 15-20 سال 25 سال ملک تباہ کر دیا افغانستان، اب چلے جائے تو کیا ان کو چھوڑیں گے یا کنڈیشن بھی لگا؟ کنڈیشن تو لگا دی ہے نا. ایک تو امریکہ ڈپینڈنٹ ہو جائے گا افغانستان کے اوپر. یہ جو چیپ پروڈکشن شروع ہو جائے گی یہ امریکہ کو بھیجیں گے. افغانستان کو اب کبھی چھوڑ نہیں سکتے جیسے کہ پہلے چھوڑ گئے تھے. اب وہ یہ کریں گے کہ اس یہاں سے چیزیں آ رہی ہیں سستی، موسٹ فیور اسٹیٹس دے دیا اس کو.
اور وہاں سے چیزیں بن کے آ رہی ہیں. تو امریکہ از ڈپینڈنٹ آن افغانستان, افغانستان از ڈپینڈنٹ آن امریکہ, کہ یہاں پر ترقی ہو رہی ہے, چیزیں بن رہی ہیں, ان کو فائدہ ہو رہا ہے, تو وہ وہاں ایکسپورٹ ہو رہی ہیں افغانستان سے. لیکن جب انقلاب پاکستان کے اس سے شروع ہوگا تو پاکستان اب امریکہ کا گلا دبائے گا. وہ کس طرح دبائے گا کہ سارے پریزنرز آف وار جتنے بھی ہیں گواٹیمالا بے میں ہیں, جتنے بھی ہیں, ڈاکٹر عافیہ ہے اور بہت سے, ہر ایک کو آپ نے واپس لانا ہوگا پاکستان کے اندر, اور نہیں لاتے تو یہ پریزنر ہم گواٹیمالا بے سے بھی ورسٹ کنڈیشن میں رکھیں گے ان لوگوں کو. اچھا, تو یہ اب جانے نہیں دیں گے ہم. اس کے بدلے اپنے قیدی وہاں سارے واپس لاؤ اور معافی مانگو. یہ نہیں ہے کہ خالی معافی مانگو, اور جتنے ہمارے اتنے 50,000 آدمی شہید ہوئے ہیں ان کا ازالہ بھی دو. یہ نہیں ہے کہ ہم ایسے کے چھوڑ دیں گے آپ کو. اب وہ کر کچھ نہیں سکتے. دے ہیو ٹو ڈو دس. اس سے کم از کم 200-300 بلین کمپنسیشن مانگا جائے گا کہ آپ نے 10 سال ہمارے برباد کیا. ہم نے تو نہیں, آپ کے لوگ تو ہمارے تو نہیں گئے تھے 9/11. ڈاکٹر صاحب, یہ اگر اللہ کرے اگر بیدار پاکستان یہ فارمولا امپلیمنٹ ہوتا ہے تو جو اس وقت سسٹم ہے ہمارا, مطلب جو ایم پی ایز ہے, ایم این ایز یا منسٹر ہے, تو مطلب یہ بانڈ تو فلوٹ کریں گے گورنمنٹ اور اسٹیٹ بینک, لیکن ہمارا جو سسٹم ہے گورنمنٹ کا یہ ایز اٹ از چلے گا یا وہ بھی اس میں؟ نہیں جی, ان کو یہ کہا جائے گا کہ آپ یہ سلیکٹڈ ہوئے نا جو گورنمنٹ کے, جو ایم پی اے بنے گا بھائی اپنی کنسٹیٹیوشن میں چلے جاؤ. ایم این اے ایم پی اے اپنے ایریا کے اندر وہ منسٹر ہے. طریقہ کار سیم یہی طریقہ الیکشن کا ہوگا؟ نہیں, الیکشن تو ہو چکے ہیں نا. ہم نئے نئے الیکشن نہیں لانا چاہتے. ہم جو ہو چکے ہیں انہی کو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم واپس جاؤ, اب اسلام آباد میں تمہارا کوئی کام نہیں ہے. یہاں پر ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ ہوگی جو کہ 10-12 ٹیکنوکریٹ, وہ جو ہے ہر ایک جو ایکسپرٹ ہوگا اس چیز کے اندر اس کو لگایا جائے گا. یہ جو ہے سیاستدان, ان کو سب کو کہا کہ تم بیٹھو اپنے حلقے میں, تم منسٹر ہو, چیف منسٹر ہو, سب چیز ہو, وہاں پر لا اینڈ آرڈر قائم کرو, ہر چیز پرووائڈ کرو. پیسہ گورنمنٹ دے گی, اتنا پیسہ دے گی کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. سعودیہ سے کال ہے, سعودیہ سے. ہلو